جب یزید بادشاہ بنا، اس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے خرافات شروع کر دیے جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کر دیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، یزید نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور لوگوں سے زبردستی بیعت کروائی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو تسلیم کریں۔ جو لوگ مان گئے وہ مان گئے اور جو نہ مانے، یزید نے ان لوگوں کے ساتھ زبردستی کی، طاقت کے بل بوتے پر ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنی بیعت شروع کروا دی۔ ایسے میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان حالات میں ان کا واحد سہارا تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ آئیے اور ہماری مدد فرمائیے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ خطوط کی تعداد کم و بیش 300 سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا کہ آپ حالات کا جائزہ لیجئے اور اگر حالات سازگار ہوئے اور واقعی ایسا ہوا جیسا کہ خطوط میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے خط لکھیے گا، میں یہاں سے کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کوفیوں کے لیے خط بھی بھیجا۔ خط میں لکھا، میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت میں میرے خاص بندے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین تھا۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیج دیا، جس نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کم سن بچوں کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے کا حکم دیا، اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 7 اور 8 سال تھی، ان کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں انہوں نے مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو جائے اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے انہیں پکڑنے کے لیے فوج بھیج دی تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے مزاحمت کی تو انہیں رسیوں سے باندھ کر
500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اسی دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور لڑائی شروع کر دی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ صرف 30 افراد رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ مسلم بن عقیل کو محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کے سپاہیوں نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر شہر کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے اس عورت کو بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس بوڑھی عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 کا لشکر بھیج دیا تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو اس سالار نے جواب بھجوایا، یہ کوئی عام شخص نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں مسلم بن عقیل کو گڑھے میں گرا کر دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوفے کے دارالامارت لایا گیا۔ ابن زیاد نے پہلے ہی دروازوں کے پیچھے سپاہی کھڑے کر دیے تھے کہ جو ہی مسلم بن عقیل دروازے سے داخل ہوں تو تلواروں سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا جائے۔ جب مسلم بن عقیل دروازے سے داخل ہوئے تو ان کو اور ان کے کم سن بچوں کو تلواروں کے وار سے شہید کر دیا گیا۔